افسانے کا عنوان آدھے ادھورے۔ میں 10 سال سے اس بدنام سڑک سے گزر کر کالج جا رہی تھی۔ یہ بدنام سڑک میرے راستے کی ضرورت تھی اور ان عورتوں کا ٹھکانہ بھی جنہیں ہمارے سماج میں طوائف کہا جاتا ہے۔ ہر شریف النفس اس سڑک سے جھکی گردن اور نیچی نگاہوں سے گزر جاتا، لیکن وہ جھکی جھکی نگاہوں سے ان برہنہ عورتوں کو ضرور دیکھ لیتا جن کی جھکی نگاہوں سے میں انہیں دیکھ لیا کرتی تھی۔ یہ لمبی سڑک ان بدنام عورتوں کی جائے پناہ تھی۔ نیچے پورا بازار چلتا اور اوپر ان آدھی ادھوری عورتوں کی زندگی۔ مجھے نہ جانے کیوں ان عورتوں سے نفرت کبھی محسوس نہ ہوئی۔ ایسا کیوں تھا یہ تو مجھے خود پتہ نہیں، مگر میں اپنا یہ خیال کبھی کسی سے بانٹ بھی نہ سکی۔ مردوں کے لیے تو یہ ٹائم پاس بازار تھا، ہر اس مرد کے لیے جو اوپر نہ چڑھ سکتا اور اس کے لیے بھی جو چڑھ سکتا تھا۔ جیسے کوئی چائنیز مال ہو، پیسے دے کر خریدا، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ وہ آدھا ادھورا سماج کا حصہ جو دن بھر پیٹی کوٹ یا پائجامہ پہنے اوپر سے آدھی برہنہ عورتیں، اور جو دن بھر اپنے اپنے جنگلوں کھڑکیوں پر لٹکی رہتی اور عجیب عجیب آوازیں اور اشارے کرتے ان کے بدن گزرنے والوں کے لیے مکمل مقناطیسیت کا کام کرتے۔ ان کے سجے سجائے چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہ تھا کہ ان کا معیار زندگی کیا ہے۔ سستے پاؤڈر اور لپسٹک سے خود کو پوت پوت کر انہوں نے اپنے اچھے بھلے چہروں کو بھی برباد کر لیا تھا، مگر یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار بھی تھا۔ کبھی کبھی میں اپنے شوہر سے ان کی زندگی کے بارے میں باتیں کرتی اور اظہار ہمدردی بھی کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ہر بار وہ مجھے ڈانٹ کر میرا منہ بند کر دیتے اور میں حوصلہ شکن ہو کر چپ ہو جاتی، لیکن اپنے اندر کے جوار بھاٹا کو کبھی دبا نہ سکی۔ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی تمنا ہر حوصلہ شکنی کے سے مزید بڑھ جاتی، اور اسی بڑھے ہوئے لاوے نے ایک دن میرے قدم اس طرف اٹھا دیے۔ کئی دن خود سے جنگ کرنے کے بعد آخر ایک دن میں نے ارادہ کر ہی لیا، آج میں ان سے ملاقات ضرور کروں گی اور اپنے اندر کے خلش کو دور کرنے کی پوری کوشش بھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جاؤں تو کس کوٹے پر؟ یہ سوال بہت خطرناک تھا اور کہیں نہ کہیں میرے اندر بہت سا خوف بھی پیدا کر دیتا۔ میں جس معاشرے میں رہتی تھی اس کا کوئی شخص اس دنیا میں جانے کا سوچتا تو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا، اور پھر میں کالج جاتے ہوئے اپنا پورا منہ اٹھا کر ان سب کو دیکھوں گی، پھر فیصلہ کروں گی۔ میں نے خود کلامی کی۔ اب میں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے کس کوٹھے پر جانا ہے۔ میں بہت سے دم درود خود پر کیے اور ایک زینے پر قدم رکھ دیا۔ پیر بری طرح کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ نقاب سے میرا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ زینہ نہایت تاریک اور بوسیدہ تھا۔ سیل کی بدبو میرے نتنوں میں گھسی جا رہی تھی۔ 15-16 سیڑھیاں چڑھ کر میں جس جگہ کھڑی تھی وہ ایک دالان تھا، جس کی ایک دیوار جو سڑک کی طرف کھلتی تھی آدھی تھی اور اس پر جالیاں لگی ہوئی تھیں، جس سے یہ لوگ دن بھر نیچے جھانک کر اپنا دن گزارا کرتی۔ میں چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ میں نے نظریں گھما کر دروازے کو دیکھا۔ دروازہ تو نظر نہیں آیا، صرف چوکھٹ نصب تھی۔ دروازہ تو شاید کبھی لگا ہی نہیں تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا، اس کے برابر ایک باورچی خانے جیسا کچھ تھا۔ گھر میں اندھیرا تھا۔ میری نظریں گھوم کر ایک اور کمرے کی طرف گئیں جو میرے بغل میں ہی تھا۔ وہ بہت صاف ستھرا سجا سجایا سا تھا۔ دالان کے ایک کونے میں ایک چارپائی پر ایک ادھیڑ عمر عورت پیٹی کوٹ بلاؤز پہنے لیٹی پنکھا چل رہی تھی۔ زینے میں آنے والی بساط اور اوپر آتے آتے اور بڑھ گئی۔ اب مجھے اس بو پر شک ہونے لگا تھا۔ ابھی میں جائزہ لے ہی رہی تھی کہ ایک جوان عورت کمرے سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو مجھے دیکھ کر گر گیا۔ کون ہو تم؟ کرخت آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں کیا لگا رکھی ہے؟ نقاب ہٹاؤ اور بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے جلدی سے اپنے چہرے سے نقاب نوچ لی۔ میں سعدیہ ہوں اور آپ سے ایک ملاقات؟ استفہامیہ لہجہ۔ ہم سے تو آج تک شریف زادے ہی ملنے آتے ہیں، یہ شریف زادی؟ آؤ اندر آؤ۔ میں جلدی سے اس کے قریب ہو گئی۔ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں چند منٹ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ معذرت خواہ ہوں، دروازہ بجا کر اندر آنا چاہتی تھی مگر دروازہ کہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ نظر نہیں آیا۔ اس نے جملہ پورا کیا۔ دروازے اور کوٹوں پر ہمیں کس کا ڈر؟ یہاں تو چور بھی اپنی جیبیں خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ بیٹھو اور کہو کیا بات ہے؟ کیا مصیبت زدہ ہو؟ پناہ چاہتی ہو؟ نہیں۔ میرے اندر کا خوف بولا، بس میں آپ سے ایک ملاقات۔ بیٹھو۔ بالکل سرد لہجہ۔ میں بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ اس نے ایک کرسی گھسیٹ کر میرے آگے کر دی اور میں جلدی سے اس پر بیٹھ گئی۔
چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی سے ہی گزر گئے، پھر میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور لب کھولے۔ جی دراصل میں آپ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ کیسے طوائفیں بنتی ہیں بی بی، یہ جاننا چاہتی ہو؟ تمسخرانہ لہجہ۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ جس سوچ کو میں خوبصورت الفاظ میں لپیٹ کر پیش کرنے سے قاصر تھی، اس نے ایک جملے میں میری سوچ کو ننگا کر دیا۔ جی بات دراصل وہ برا مت مانیے گا، لیکن میں آپ کو علم ہے کہ سوسائٹی اس طبقے کو وہ حق نہیں دیتی۔ میں نے توڑ دوڑ کر اپنا جملہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ 5 سال کے 2 بچے لڑتے دوڑتے بھاگتے اس عورت کے پاس آئے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ کوٹھوں پر بچے؟ مجھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا کہ میں نے دیکھا سڑک کی طرف کھلنے والے جنگلی پر جوان خوبصورت لڑکیاں اد کھلے کپڑوں کے ساتھ پوری جھکی ہوئی تھی اور اپنے اشاروں کے رایوں میں مصروف تھی۔ انہوں نے میری آمد پر صرف ایک بار مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر جھک کر سڑک کے نظاروں میں کھو گئیں۔ میں بڑی ہمت کر کے بچوں کی طرف دیکھا۔ میرے سوال کرنے سے پہلے ہی اس نے میری نظروں کو پڑھ لیا۔ دیکھ رہی ہیں یہ بچے؟ کوٹھوں والیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں کیا؟ استہزائیہ ہنسی اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ دیکھیں کتنے شریف ہیں اس مکمل معاشرے کے شریف النفس لوگ، اپنے بچوں کو بھی اس غلیظ دنیا میں چھوڑ بیٹھے ہیں، روکھے سوکھے کھانے پر مجبور کر رہے ہیں، اس اپنے مکمل وجود کے ان ٹکڑوں کو نامکمل بنانے کی نیت چھوڑ دیا۔ ان کے باپوں کے پاس پیسہ بہت ہے، رتبہ بہت ہے، ان کے گھر کے بچے گاڑیوں میں اسکول بیٹھ کر جاتے ہیں، اور یہ بد نصیب، انہیں تو سرکاری اسکول بھی نصیب نہیں۔ داخلہ کرایا تھا مگر وہاں بھی پڑھنے نہیں دیا۔ سماج کے لوگوں نے انہی لوگوں نے جو بند کمروں میں ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ہم پر روپیہ لٹا کر چلے جاتے ہیں، دن میں اپنی سفید پوشی کا بھرم اس طرح رکھتے ہیں کہ چند دنوں میں ہی طوائف کی اولاد کہہ کر باہر نکال کر دیا۔ یہ معصوم اپنی حسرتیں اور کتابیں لے کر بدنامی کا داغ ماتھے پر لگائے اسی جائے پناہ پر واپس آ گئے۔ لوگوں کی باتوں کے پتھر انہیں کہیں کچھ سے کرنے نہیں دیتے۔ بتائیے کیا بنیں گے یہ؟ کیا دے پائیں گے سوسائٹی کو، انسانیت کو؟ کیا رہ جائے گا ان کے اختیار میں؟ کیسے کمائیں گے یہ رزق حلال؟ کیسے سوچیں گے اچھی سوچ؟ یہ کوٹھے یوں ہی آباد ہوتے رہیں گے کیونکہ ان کے آباد کرنے والے انہی کوٹھے پر پل کر جوان ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے چارپائی پر لیٹی معذور لاغر بیمار عورت کی طرف اشارہ کیا۔ پوری جوانی لوگوں کا دل بہلاتی رہی، مشہور رقاصہ جس کا ایک گھنگرو کے کھنک پر لوگ مرتے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کسی نے انہیں یہاں بیچ دیا تھا۔ یہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، نہ جانے کیسے ان کے والدین کو خبر لگ گئی کہ ان کی بیٹی یہاں ہے۔ ان کی استانی نے رحم کھایا اور کہا کہ بچی کو پہچان کر لے جاؤ، مگر جانتی ہیں آپ کیا ہوا؟ ان کے والدین نے معاشرے میں بنی اپنی جھوٹی شان کی خاطر انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کیسے سامنا کرتے وہ لوگوں کا کہ ان کی بیٹی 6 دن سے کوٹھے پر تھی؟ کیا راستہ بچا تھا ان کے پاس پاؤں میں گھنگرو باندھنے کے سوا؟ بی بی، کوئی ہمارے لیے نہیں سوچتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم گندے ہیں کیونکہ معاشرے کی ساری گندگی ہم ہی سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ بیچاری نے پھر جو گھنگرو باندھے تو تاحیات ناچتی رہیں، اور اب ان کے علاج کے لالے ہیں۔ پھوٹی کوڑی ان کے پاس نہیں جو اپنے لیے کچھ کر سکیں، موت کے انتظار میں زندگی کے دن کاٹ رہی ہیں۔ مر کر بھی کہاں چین، ہمارے تو جنازے تک اٹھانے والا کوئی نہیں، وہ بھی خود ہی ڈھونے پڑتے ہیں۔ اسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے نیچے جھکی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ BA پاس ہے، گاؤں کے لڑکوں نے اغوا کر کے اس کی زندگی برباد کر دی۔ 1 ہفتے بعد کسی اسپتال میں ملی، گھر والوں نے منہ پھیر لیا کہ اب تو ہمارے کسی کام کی نہیں۔ تڑپی پھڑکی، روئی چلائی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اپنے زخموں کو بھر کر کھڑی ہوئی۔ نوکری تلاش کی، لیکن جہاں جاتی بدبختی ساتھ چلی جاتی۔ چند دن میں ہی یہ کہہ کر نکال دیا جاتا کہ شریف لوگوں کے کام کرنے کی جگہ نہیں۔ کئی جگہ باس نے اپنی شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہا، جس پر اس نے لات مار دی۔ خاک چاندتی پھری، چھالے پڑ گئے، کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے لہولہان تھے اس کے پیر جب اس نے یہاں قدم رکھا۔ رات کے 3 بجے تھے جب یہ میری سیڑھیوں پر پڑی ملی۔ کیا قصور تھا اس کا؟ کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے جھوٹی شان کی خاطر اپنی اولاد کو طوائف بننے پر مجبور کر دیا؟ جان چھڑانے کو صرف ایک جملہ، مر گئی تو ہمارے لیے۔ کون مر جاتا ہے اس طرح؟ در بدر کرنے کو چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اب MA اور BA کرنے والوں کے پاس نوکریاں کہاں؟ کیسے جیتی اپنی زندگی؟ ایسے ہی بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں یہ کوٹھے۔ گھر کی حالت دیکھ رہی ہیں، دال روٹی بڑی مشکل سے چلتی ہے۔
घर को क्या सुधारें, बस एक कारोबारी कमरा जिसे दुल्हन की तरह सजा कर रखना पड़ता है। उसने तंजिया हंसी के साथ एक कमरे की तरफ इशारा किया। यहाँ राजा और रंग सब बेझिझक आते हैं। बीबी, हम तो हमेशा से आधे अधूरे थे और रहेंगे। लोग अपने टूटे बिखरे वजूद लेकर यहाँ आते हैं, खुद को समेट कर मुकम्मल करके हमें बखेर कर चले जाते हैं और सौगात में ले जाते हैं नामुकम्मल वजूद। क्या कभी किसी ने सोचा है, माशरे के तवाइफों को अड्डे कौन देता है? उसने बच्चों की तरफ इशारा किया और मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ये था अफसाना आधे अधूरे, जो नुसरत शमसी का एक बहुत फेमस मशहूर अफसाना है। उन्होंने तवाइफों की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की है। अगले फिर किसी अफसाने के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।